اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج ہمارا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا وسیع موضوع ہے جس پر مہینوں اور سالوں گفتگو کی جا سکتی ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا زیادہ اختصار کرنا موضوع کے ساتھ بڑی ہی بے انصافی ہوگی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دو پہلوؤں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات بیان کیے جائیں مہینوں اور سالوں کے لحاظ سے، جسے سوانح عمری کہتے ہیں، انگریزی میں بایوگرافی کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی بیان کی جائے، آپ کی ولادت کے بارے میں، آپ کے والدین کے بارے میں، دادا کے بارے میں، خاندان کے بارے میں، پھر یہ کہ آپ کی جو مدت رضاعت ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں گزارا ہے اس کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہے، پھر دادا کا اپنی زیر کفالت لینا ہے، پھر ان دادا کا انتقال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی کسی کو کفالت میں لیتا ہے تو اس کے ذمہ احسان کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے زیر کفالت آئے اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو ان کو یہ سعادت دینی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے نام 7 ہزاروں عورتیں تھیں اور بھی، آج کوئی ان کا نام لیتا ہے، لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے لیے دنیا کی تاریخ میں بھی امر ہو گئی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے خدمت کی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کا تعلق ہے، انہی تعلق سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ تشریف لائیں تو آپ نے ان کے احترام ان کے لیے چادر بچھا دی بیٹھنے کے لیے۔ ان کے شوہر کا نام حارث تھا، اور روایات کے مطابق میاں بیوی کو قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد حارث نے یعنی حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہن بھائی حلیمہ سعدیہ کی اولاد میں سے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، ان کی 2 بیٹے تھے، حذیفہ اور عبداللہ بیٹوں کے نام تھے۔ ایک بیٹے کا نام حذیفہ تھا، ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، اور بیٹیوں میں ایک بیٹی کا نام انیسہ تھا اور ایک کا نام خزافہ تھا، جس کو شیمہ کہتے ہیں۔ شیمہ ہمارے پاکستان میں چونکہ جس کا نام بچی کا نسیم ہو اس کو شیمہ ہی کہتے ہیں، میں نے دیکھا اکثر لوگ بھی شیمہ پڑھتے ہیں، لفظ شیمہ نہیں، لفظ شیمہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 رضائی بہن باندھ تھے، 2 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں۔ رضائی بھائیوں میں سے ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام حذیفہ تھا، بہنوں میں سے ایک کا نام خزافہ اور شیمہ تھا، اور دوسری بہن کا نام انیسہ تھا۔ ان میں سے بھی کچھ کا قبول اسلام ثابت ہے، کچھ کا ثابت نہیں، تو بہرحال ان کی بھی سعادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دودھ پیے آپ نے، جس ماں کا دودھ پیا، جس رضائی ماں کا دودھ پیا، ان کا دودھ پینے کی سعادت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کہتے ہیں سینے کو، شق کے میں نے تو پھاڑ دینا، کھول دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول کر اس میں یہ دنائی، نور، ایمان
علم حکمت یہ جو بھرا گیا وہ اب انہوں نے آپ کے رضائی بہن بھائیوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ دو سفید پوش آئے ہیں، انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو لا لیا ہے، آپ کا پیٹ چاک کر لیا ہے، وہ کچھ نکال رہے ہیں کچھ رکھ رہے ہیں. تو وہ گھر میں آئے، گھر آ کے اپنی والدہ کو بتایا، والدہ بھاگی بھاگی گئیں، باپ بھاگا بھاگا گیا، رضائی باپ بھاگا بھاگا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور آپ کے کچھ چہرے کے آثار تھوڑے سے چینج ہوئے تھے، تبدیل ہوئے تھے. تو آپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی دو سفید کپڑوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو سفید کپڑوں والے آئے تھے تو انہوں نے میرا کو سینہ چاک کیا ہے، نکالا ہے، کو بھرا ہے اور چلے گئے. یہ اس چیز کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی طرح بیان کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس قسم کے معجزاتی واقعات پیش آتے رہتے ہیں. ان کی اتنی توجیہ میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن تھوڑی سی آپ ذرا وجہ لیں کہ اگر جسم میں سے کوئی صفائی مطلوب ہو یا جسم کی کوئی بیماری کا علاج کرنا مطلوب ہو تو فزیکل آپریشن کیا جاتا ہے، جسم کا آپریشن کیا جاتا ہے. تو جب روح کو ایک خاص عادت نصیب فرمانی ہو تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے روح کا آپریشن کرتے ہیں. تو وہ روح کا آپریشن تھا، ہماری عقل میں تو نہیں آ سکتا، لیکن تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ 4 دفعہ شق کیا گیا. ایک دفعہ تو جب جس کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ باہر تھے تو یہ واقعہ پیش آیا. دوسرا واقعہ 10 سال کی عمر میں پیش آیا تھا. 5 سال تو آپ حلیمہ سعدیہ، 4 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ لے کے مکہ معظمہ میں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے، اور والدہ سے ریکویسٹ کی کہ اس بچے کی ہمارے گھر میں بڑی برکت ہے، وہاں مہربانی سے اگر یہ بچہ اور سال 2 سال ہمیں دے دیں. لیکن جب 5 سال وہ واقعہ پیش آیا تو حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے کہنے لگی جی بیگانی امانت ہے، کسی کا بچہ ہے، کچھ ہو نہ جائے، تو میرے خیال میں ہمیں بچے کو واپس چھوڑ دینا چاہیے. جب حلیمہ سعدیہ لے کر واپس مکہ میں آئیں تو والدہ ماجدہ حیران تھی کہ کل تو یہ منتیں کر کے مانگ کے لے کے گئی تھی، آج لے کے آئی. انہوں نے کہا جی آپ نے کوئی واقعہ دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے واقعہ دیکھا ہے، اس طرح واقعہ ہوا ہے تو میں لے کے آئی ہوں چونکہ یہ آپ کی امانت ہے، یہ بچہ آپ کا ہے. تو خدا انہوں نے کہا کہ آپ کا خیال ہے میرے بچے کچھ ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. یہ بچہ جب میرے شکم میں میرے بطن میں تھا تو میں نے وہ معجزات دیکھے ہیں، اور اس بچے کی ولادت کے وقت بھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، ایسے ایسے معجزات دیکھیں. تو انشاءاللہ میرے اس بچے کو کچھ نہیں ہوا. اچھا کچھ باتیں آپ کی سوانح عمری میں بھی یاد رکھنے کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام، عام طور سے ہمارے پاکستان میں ذاتی نام ایک ہی رکھا جاتا ہے، لیکن ریئر خاندان ہیں بچے کو ماں کسی اور نام سے پکارتی ہے، باپ کسی اور نام سے پکارتا ہے، ماں کسی اور نام سے پکارتی ہے، دادا دادی کسی اور نام سے پکارتی ہے. یعنی ایک سے زیادہ بھی ذاتی ناموں کی مثال پاکستان میں بھی موجود ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو باقاعدہ تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا اور آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور دادا نے عقیقہ ہم کرتے ہیں بچوں کا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 7ویں روز بچے کا نام رکھا جاتا ہے، اس کے سر کے بال اتارے جاتے ہیں، بالوں کے برابر چاندی یا اس کی قیمت خیرات کی جاتی ہے، بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے، بچی کی طرف سے 1 اور بچے کی طرف سے 2 چھوٹے جانور ذبح کیے جاتے ہیں. لیکن ضروری نہیں 2، اگر ایک کی توفیق ہو تو ایک ہی دے لیا. عقیقہ جو ہے یہ مسنون یا مستحب کہہ لیجیے، لازم نہیں ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں عقیقے کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے دادا نے ابراہیمی باقیات جو تھی، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی جو باقیات تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ لوگ عقیقہ کرتے تھے بچوں کا. تو ان کے والد نے اس عقیقے کو ایسے دعوت کا نام دیا جاتا تھا، تو دعوت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیدہ، اپنا عقیقہ نبوت ملنے کے بعد کیا تھا، بعثت کے بعد کیا تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ عقیقہ 7ویں روز، 14ویں روز، 21ویں روز جب بھی چاہیں. اچھا نام کے متعلق تھوڑا سا اختلاف آتا ہے، بعض تو 7ویں روز ہی نام رکھتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض اہل حدیث دوست و احباب اور علماء کرام کی تفاسیر میں مجھے گزرنے کا موقع ملا ہے. انہوں نے مریم علیہ السلام کے واقعے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نام پہلے دن بھی رکھا جا سکتا ہے. بلکہ علامہ ابن قیم نے اس پہ تحقیق کر کے لکھا ہے کہ پہلے 7 روز میں کسی وقت بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کے اچھے اچھے نام رکھو اور بچوں کو اکرام کرنا اور کرنا سکھاؤ، علموا آدابہم، ان کو آداب سکھاؤ.
تو اس لیے بچے کا نام ساری زندگی چلنا ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے، بامانی نام رکھنا چاہیے۔ آج کل ہمارے بازار میں ناموں کے انسائکلوپیڈیاز موجود ہیں، بزرگاں نے تمام صحابہ اکرام کے ناموں کو محفوظ کر دیا ہے، تمام صحابیات کے ناموں کو محفوظ کر دیا ہے، لغتوں سے دیکھ کر بڑے بڑے اچھے نام جو ہیں ان کو انہوں نے اکٹھا کر دیا ہے، انسائکلوپیڈیاز کتابیں لکھ دی ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں بڑے بڑے عجیب نام آتے ہیں۔ اب ایمان ایک چیز ٹھیک ہے، بہت اچھی چیز ہے، ایمان ہی تو انسان کی بنیاد ہے۔ اگر انسان ایمان کے ساتھ مرے گا تو گناہ گار بھی ہوگا تو اللہ مغفرت فرمائیں گے۔ اگر بندہ ایمان کے بغیر مرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا یا آخری رسول نہیں مانتا، تو وہ مرنے کے بعد لاکھ اس نے خیراتیں کی ہوں، پن کیے ہوں، دان کیے ہوں، اس نے اللہ کا ذکر کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، وہ ساری چیزیں عقارت جائیں گی۔ لیکن بزرگان دین نے بحث و تمیز کے بعد لکھا ہے کہ جو بندے نے ایمان کے بغیر بھی نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرے گا۔ حاتم طائی کی مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں مثال دی ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ جو لوگ کافر ہو کر بھی نیکی کرتے ہیں اور ان کی نیکی میں اخلاص بھی ہوتا ہے تو ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، یہاں تک ایٹرنیٹی آف پنشمنٹ ہے، دائمی عذاب ہے، وہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ ہماری شریعت کا تصور ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو بہرا ضائع نہیں کرتے، کوئی مسلمان ہو، کافر ہو۔ تو لیکن یہ کہ جب ایٹرنیٹی آف پنشمنٹ دائمی عذاب ہی ختم نہ ہوا تو پھر وہ ظاہر ہے عذاب چھوٹے سے چھوٹا ہو۔ عام طور سے ہم بیماریوں کے متعلق کہتے ہیں جی فلاں بیماری بڑی تکلیف دہ ہے، فلاں بیماری کم تکلیف دہ ہے، لیکن بزرگوں کہتے سنا ہے کہ داڑھ میں درد ہو جائے تو وہ بھی ناقابل برداشت ہے، کان میں درد ہو جائے تو وہ بھی ناقابل برداشت ہے، بخار ہو جائے تو آدمی کو ہوش و حواس قائم نہیں رہتے۔ تو بیماری چھوٹی کہہ لیجئے یا بڑی کہہ لیجئے، عارضی کہہ لیجئے یا دائم المرض کہہ لیجئے، بیماری بہرحال بیماری ہے، وہ تکلیف دیتی ہے۔ تو عذاب بہرحال عذاب ہے، وہ تکلیف دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان شرط ہے۔ یہ جو عیسائی ہیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ انسانیت کے گناہ بخشانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ جو بندہ مسیح پر ایمان لائے گا اسے اللہ اسے بخشے گا، جو مسیح پر ایمان نہیں لائے گا اللہ اسے نہیں بخشے گا۔ اور یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ مسلمان تو مسیح کی نبوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن کریم نے مسیح علیہ السلام کی والدہ کو صدیقہ کہا ہے سورۃ المائدہ میں، اور صدیقہ کا ترجمہ ہمارے بزرگوں نے انگریزی کے سینٹ، یعنی اس کو سینٹ مانا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ لیکن ہمارے عیسائی بھائی معذرت کے ساتھ ان سے یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ویسے تو احترام کرتے ہیں، غیر مسلم بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے غالباً سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس رہے ہیں، بلکہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے، رانا بھگوان داس فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک نعتوں کی کتاب لکھی ہے، کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں۔ کسی آدمی نے نوائے وقت میں ایک مراسلہ لکھا تھا کہ بھگوان داس صاحب صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی کثرت ہے، وہ بھی پڑھ لیں، آپ ابدی طور پر اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ کے سعادت مند آدمی بن جائیں گے، بندے بن جائیں گے۔ صرف یہ کلمہ بھی پڑھ لیں، لیکن این سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدائے بخشندہ، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی دے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم کیا چاہو گے مگر جو کچھ چاہے گا اللہ۔ تو میں ذرا اپنے موضوع سے پھر دور نکل گیا، پھر میں اپنے اس موضوع پہ آتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک تو آپ کی بایوگرافی اور ایک آپ کا کیریکٹر، آپ کی سیرت۔ انگریزی میں عام طور سے کانسپیکوس کوالٹیز آف حضرت محمد کریکٹر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے کردار کی خوبیاں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی خوبیوں پر پوری انسانیت کا اتفاق ہے۔ کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، آپ بازار میں جائیں تو ایک کتاب لکھتی ہے جو ملتی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو گوردت سنگھ نے لکھی ہے، سکھ نے لکھی ہے۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو لکشمی پرساد نے لکھی ہے، عرب کا چاند۔ تو اسی طرح شرب پرکاش، اسی طرح شعراء ہیں ہندو، انہوں نے بھی اپنی زبان میں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ تحسین پیش کیا ہے۔ بلکہ مجھے ایک شاعر ہے دلو رام کوسری، ہندو شاعر ہے، اس کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں۔ اس نے اپنے ایک نعتیہ نظم میں کہا ہے
عظیم الشان ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا ہے مرتبہ دان محمد، کتب خانے کیے منسوخ سارے، کتاب حق ہے قرآن محمد۔ اسی طرح ہری چند اختر ہیں۔ انگریزوں میں آپ آ جائیں، لین پول کا نام تو آپ نے سنا ہی ہے، ہمایوں بابر کا بیٹا تھا، ہندوستان میں ٹھوکریں کھاتا رہا، پھر کابل چلا گیا، ہندوستان کے تخت سے محروم ہو گیا، لیکن پھر اللہ نے اس کو سعادت نصیب کی کہ وہ واپس ہندوستان آیا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کا تخت دیا، پھر اس کا بیٹا آگے اکبر ہے، اکبر بادشاہ آج کل آپ اکبر اعظم کہتے، میں تو نہیں کہتا اکبر اعظم، کیونکہ جس بندے نے کہ دین الہی کر کے اسلام کا ستیہ ناش کرنے کی کوشش کی، میں تو اورنگزیب عالمگیر کو اعظم کہوں گا، جنہوں نے اسلامی شریعت کی حفاظت کی اور جس کے متعلق ہندوؤں نے متعصبانہ باتیں بعض ہندو مورخین نے لکھی ہیں، لیکن انگریز مورخوں نے اس کی تلافی بھی کر دی ہے، تو میں تو ان کو اعظم، لیکن بہرحال میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمایوں کے بارے میں لین پول نے لکھا ہے کہ ہمایوں ٹمبلڈ تھرو لائف اینڈ ٹمبل آؤٹ آف اٹ، ہمایوں ساری عمر ٹھوکریں کھاتا رہا اور اس کی موت بھی ایک ٹھوکر تھی، ٹھوکریں کھاتا رہا، کابل چلا گیا، تخت سے محروم ہو گیا، پھر واپس آیا، تخت مل گیا، اور مغرب کی اذان کی آواز سنی، اوپر لائبریری سے جلدی سے اترنے لگا نماز پڑھنے کے لیے، سیڑھیوں سے گرا اور مر گیا۔ تو لین پول نے یہ بات کہی ہے کہ ہمایوں ٹمبلڈ تھرو لائف اینڈ ٹمبل آؤٹ آف اٹ، کہ اپنے یہ ہمایوں ساری زندگی ٹھوکریں کھاتا رہا، اس کی موت بھی ایک ٹھوکر تھی۔ اسی طرح سے لین پول نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ روح زمین پر آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دور اندیش اور صاحب بصیرت شخص نظر نہیں آئے گا، یہ لین پول نے کہا ہے۔ اور ایک والیٹیئر مورخ ہے، فرانس سے اس کا تعلق ہے، والیٹیئر WLTIR، والیٹیئر، اس نے لکھا ہے کہ انسانیت اور انسانیت نواز آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانی تاریخ میں نظر نہیں آئے، پوری انسانی تاریخ کو کھول کر دیکھ لیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے انسان تھے اور سب سے بڑے انسانیت نواز تھے۔ تو کوئی ہندو ہو، کوئی انگریز ہو، کوئی یہودی ہو، ہاں کچھ لوگوں کا ذہن خراب ہوتا ہے، آپ سالن لے کے سارے محلے میں گھومے نا، کہیں گے نمکین ہے بڑا اچھا ہے، لیکن جو بیمار ہوگا وہ کہے گا یہ تو پھیکا ہے، اس کے پھیکا کہنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی، سالن نمکین ہی ہے۔ اسی طرح جن کا روحانی مزاج ہی بگڑا ہوا ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کر سکتے ہیں، لیکن جن کے اندر بہرحال انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو موجود ہے، وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک آپ نے سنا ہوگا کرشنا راؤ، یہ میسور کی اپنے آرٹس کالج ہے، رانی آرٹس کالج میسور کا، وہاں کے پروفیسر کے ڈین، اپنے فلسفے کے ڈین تھے، فلسفے کے شعبے کے چیئرمین تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، چھوٹی سی، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنرل بھی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپاہی بھی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار بھی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حقوق کے محافظ بھی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے سرپرست بھی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت نواز بھی تھے۔ تو انہوں نے جس طرح سے یہ ہمارے ایک اردو کے عالم دین سید سلیمان ندوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے خطبات مدراس، یہ خطبات مدراس میں سیرت النبی پر وہ خطبات پڑھے تھے، تو اس میں ایک چیز میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دفعہ وہ اور دیگر کچھ علماء ربندر ناتھ ٹیگور جو ہندو تھا اس سے ملے، اور انہوں نے ایک ہندوستان میں سماج کریٹ کرنے کی کوشش کی، اس کو برمو سماج کہتے ہیں۔ انہوں نے سارے مذاہب کی تمام سماجیات کے اچھے اچھے اصول لیے اور کوشش کی کہ لوگ اس کو فالو کریں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تو ان سے کہتے ہیں وہ سید سلیمان ندوی، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے بڑے بڑے اچھے اصول جمع کیے، بڑی بڑی اچھی باتیں جمع کی، بڑے بڑے اچھے ڈاکٹرینز لیے، لیکن آپ برسمو سماج قائم کرنے میں ناکام رہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس نے ایک بڑی پتے کی بات کی، اس نے کہا یار ہم نے اصول تو اکٹھے کر لیے،
لیکن ان اصولوں کا عملی نمونہ ہمارے پاس کوئی نہیں تھا. انڈائریکٹ ان کا اشارہ یہ تھا کہ مسلمانوں تم خوش نصیب ہو، تمہارے پاس قرآن کی صورت میں اصول بھی موجود ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عملی شکل بھی موجود ہے. ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ آپ کی سیرت پڑھی. حفیظ جلندری نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے اپنی نعتیہ یہ شاہنامہ اسلام پہلی جلد اگر آپ کھولیں تو ہم پہلی جس نے ایک ہی حرف سے حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بردی عالم، یہ حمد ہے. اور اس کے بعد نعت آ جاتی ہے. اس میں نعت میں انہوں نے ایک شعر بڑا خوبصورت لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے ثناخاں حضور کے بارے میں، ثناخاں جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے وہی ہے میرے ایمان میں. گویا قرآن میں بھی حضور کی ثنا ہے اور قرآن بھی حضور کا ثنا خوان ہے. اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے اسے جو ہمیں اولی کتاب ملے گی، ہم کتاب لکھنے بیٹھیں تو جو پہلا سورس جس کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا وہ قرآن ہے. قرآن میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی، آپ کے نام 4 مقام پر محمد آئے، 1 مقام پر آپ کا نام محمد آیا. تو بہرحال میں اب اپنی بات کو سم اپ کرتا ہوں کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو میں نے عرض کیا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 4 خواتین کو آپ کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہوئی. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد حضرت سویبہ جو ابو لہب کی کنیز تھیں اسے دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہوئی. اور تیسری خاتون ام ایمن تھی جن کا اصلی نام برکہ تھا. ام ایمن کو آپ کو دودھ پلانے کی سعادت ہوئی. یہ ام ایمن وہی ہیں جن کے شوہر فوت ہو گئے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید سے کروا دیا اور حضرت زید سے اور ام ایمن سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے کہنے گا یار ام ایمن کے پاس چلیں، حضور کی کوئی یادیں تازہ کر لیں. تو وہ دونوں حضرت ام ایمن کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا ماں جی حضور کے کوئی واقعات سنائیں جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو. تو حضرت ام ایمن حضور کے واقعات بیان کرتے کرتے رونے لگی. تو 4 ماہوں کو آپ کو دودھ پلانے کی سعادت نصیب ہوئی. آن صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال تک حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، 6 سال واپس آئے اور حضرت والدہ آپ کی اور حضرت ام آپ کو لے کے مدینہ منورہ گئے. مدینہ منورہ آپ کے اپنے ننیال کے ٹھہرے اور وہاں آپ نے سوئمنگ سیکھی. یہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہماری شریعت کی روح سے بڑی ضروری ہے. یہ حدیث میں آتا ہے علموا اولادکم الرمایا ورکوب الخیل، اپنے بچوں کو نیزہ بازی یعنی عسکری تعلیم دو. نیزہ بازی اور دوسری والسباحہ اور تیراکی اور تیسری رکوب الخیل گھڑ سواری، یہ 3 چیزیں ضرور سکھاؤ. نیزہ بازی یعنی عسکری تعلیم دو، فوجی تعلیم ہونی چاہیے جیسا کہ ہمارے تھی اور بند کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں بڑی ضروری ہے. اسرائیل میں کہ کسی اسٹوڈنٹ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا جب تک وہ فوجی تربیت نہ حاصل کرے. آج وہ سارے عالم اسلام سے لڑ رہا ہے، لیکن ان کے بچوں کو بھی تربیت ہے، عورتوں کو بھی تربیت ہے، فوجی تربیت ہے. ہمیں جن کا اصل مذہب ہے، دین ہے، فوجی تربیت ہم حاصل نہیں کرتے. تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تیراکی سیکھی. پھر آپ جب 6 سال کی عمر میں واپس آئے تو راستے میں ابوا ایک مقام ہے، یہاں پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر آپ ام ایمن لا کے مکہ میں آئیں، آپ کو آپ کے دادا کے حوالہ کیا. جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا بھی انتقال کر گئے. ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت آپ کو نصیب ہوئی، آپ کی سرپرستی آپ کو نصیب ہوئی. حضرت ابو طالب آپ کو 12-13 سال کی عمر میں تجارت کے لیے چلے جب ایک راہب نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی پیشگوئی کی تھی. اگرچہ بعض اہل کتاب نے، بعض مصنفین نے اس روایت پر اعتراض بھی کیا ہے، یعنی حرف گیری بھی کی ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی واقعہ ضرور ہے ایسا جیسا. پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. یہ بھی دیکھیے بڑی عجیب بات ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہیں، یہ آپ کو آفر کی جاتی ہے عتبہ کی طرف سے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہنے چھوڑ دیں، جس گھر کی طرف اشارہ کریں گے، جس لڑکی کی طرف اشارہ کریں گے، ہم اس سے آپ کا نکاح کر دیں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ پر، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پیروں تلے روئے زمین کا مال اگر رکھ دیں، کسی دھمکی کسی ڈر سے میں ہٹ نہیں سکتا، مجھے یہ کام کرنا ہے، میں ایسے رہ نہیں سکتا. تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو، سورج رکھ دو،
سب میرا ساتھ چھوڑ جاؤ، مجھے اکیلا بھی نہ رہوں، تو پھر بھی میں اسلام کی تبلیغ سے نہیں رکوں گا۔ اللہ کے دین کو، یا اللہ اپنے دین کو غالب کر دے یا مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جائے، میں جب تک شہادت یا غلبہ دونوں میں سے ایک حاصل نہ ہو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو بہرحال بات پھر لمبی ہو گئی، میں پھر کیا کہوں، میں عرض کرتا ہوں ہوتے ہوتے میں تو بات کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 35 سال میں حجر اسود آپ کو نصب کرنا نصیب ہوا۔ حجر اسود وہی پتھر ہے جو آج بھی ہم جاتے ہیں تو اس کا استلام کرتے ہیں، اگر اس سے ریلیٹڈ باتیں کریں تو پھر بات لمبی ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو اس وقت آپ کی عمر 35 سال تھی، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، اللہ تعالیٰ نے نبوت کی سعادت نصیب فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد میں 25 سال زندہ رہی ہیں، اور آپ نے 25 سال کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا ہے۔ حالانکہ جب نکاح ہوا حضور کی عمر 24 سال تھی اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی عمر 40 سال تھی اور بیوہ خاتون تھی، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو، اس لیے کوئی ایک تو وہ بڑی باسعادت خاتون تھی، نیک تھیں، اچھی تھیں، دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری امت میں سب سے پہلا امتی جن کو ہونے کا نصیب ہوئی، سعادت نصیب ہوئی ہے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوئی، پھر آپ کے لیے پیسہ خرچ کیا، پھر آپ کی کوششوں میں آپ کا ساتھ دیا، پھر آپ کو تسلیاں دی، حوصلہ دیا، جب بھی گھر آئے مایوسی سے کبھی آپ کے چہرے پہ کوئی غم کے آثار نظر آئے تو آپ کی امید بنائی، آپ کو حوصلہ دیا۔ پھر اس کے بعد 40 سال کی جب عمر ہو گئی اللہ نے آپ کو نبوت دی، 3 سال تک آپ سیکرٹ چپ کر کے کوائٹلی تبلیغ کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد حکم ہوا انذر عشیرتک الاقربین، اے میرے حبیب اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کرو۔ پھر آپ نے رشتہ داروں کو ایک فیس پہ اکٹھا کیا، ان کو تبلیغ کی۔ پھر آپ کو ہوا فصدع بما تؤمر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو حکم دے اس کو کھول کر بیان کرو۔ پھر آپ نے صفحہ پر کھڑے ہو کر پکارا صاحب کا قریشی سرداروں کو، بلایا، کہا بھی اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور دین اسلام بھیجا، شرک کو چھوڑ دو، توحید کی طرف آ جاؤ۔ برا بلا کہا، یہ ابو لہب نے یہ جملہ کہا، تبا لکا الہذا جماعتنا، تیرا برا ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا، تو ہلاک ہو تو اسی لیے جمع کیا تھا۔ اللہ کی طرف سے سورہ تبت یدا ابی لہب وتب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ رہیں گے، اصل ہلاکت ابو لہب کی ہے، اور چنانچہ ابو لہب غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو بہرحال مکہ معظمہ میں 13 سال تبلیغ کرنے کے بعد پھر آپ مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ میں پہلے ثانی اذان رائج ہوئی، اذان کے بعد روزے فرض ہوئے، نمازیں فرض ہوئیں۔ معراج کے واقعے میں شروع میں نمازیں 2 تھی، صبح اور عصر کی، پھر 5 نمازیں، بعد کہا 3 تھی، بعد اس کے بعد 5 ہو گئیں، 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ پھر یہ کہ جمعہ فرض ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان جو مدینہ چلے گئے تھے ان کو خط لکھا کہ جمعہ اس طرح پڑھا کریں، پھر وہ جمعہ پڑھتے رہے۔ مدینہ میں یہ واقعہ لمبا ہے، میں پھر کبھی بیان کروں گا۔ دوبارہ پھر جنگ بدر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ پھر جنگ احد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی آپ کو، بعض لوگ کہتے ہیں جنگ احد جو ہے اس میں مسلمانوں کو شکست نہیں، بھائی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کا جانی نقصان زیادہ ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا تعاقب کیا اور انہوں نے اس کو غنیمت سمجھا، واپس نہیں آئے۔ تو بھاگنے والے شکست خوردہ ہوتے ہیں، تعاقب کرنے والے شکست خوردہ نہیں ہوتے۔ پھر 5 ہجری میں جنگ احزاب ہوئی، جس کو ہم جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، اور صلح حدیبیہ کے فوراً بعد جو سب سے بڑی اسلام کو سعادت نصیب ہوئی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے عظیم صحابی جو تھے وہ اسلام لائے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ آج مکہ نے اپنے جگر گوشے ہماری طرف پھینک دیے ہیں، یہ ان کی بڑی اہمیت تھی۔ اور اس کے بعد 7 ہجری میں آپ نے خطوط بھی لکھے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا، 10 ہجری میں آپ نے آخری حج کیا، اور 11 ہجری کو آپ وصال فرما گئے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ سے ہی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔